غازی کا نام تو آپ نے سنا ہی ہوگا، جو کہ ڈرامہ سیریل ہے اور پاکستان میں کافی مشہور بھی ہو چکا ہے۔ تو آج ہم بات کریں گے ارطغرل غازی کے بارے میں۔ غازی ارطغرل نامی ڈرامہ سیریل نے پاکستان میں کامیابی کے جھنڈے گاڑ دیے ہیں۔ 400 اسی ڈرامے کے چرچے ہیں۔ ترکی میں بننے والے غازی ارطغرل نامی ڈرامے کو قومی زبان میں ڈب کر کے پی ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے۔ یہ اس وقت پاکستان میں سب سے زیادہ دیکھا جانے والا ٹی وی ڈرامہ ہے۔ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوا کہ اس سے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ اجاگر ہو رہی ہے۔ اہل وطن کا لہو بھی ذوق یقین سے گرم ہو رہا ہے۔ یہ ڈرامہ وہی جذبات ابھار رہا ہے جو کبھی نسیم حجازی کے تاریخی ناول پڑھ کر دلوں میں جوش و جذبہ ٹھاٹھے مارتا ہوا محسوس ہوتا تھا۔ تاریخی اعتبار سے ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہیں۔ جی ہاں، وہی خلافت عثمانیہ جس کی بحالی کے لیے قیام پاکستان سے بیشتر تحریک خلافت چلائی گئی تھی۔ خلافت عثمانیہ کئی بر اعظموں پر محیط تھی۔ انگریزوں نے ایک سازش کے تحت مسلمانوں کو کمزور کرنے کے لیے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے میں کلیدی کردار ادا کیا۔ اس میں اپنوں کا کردار بھی بڑا بھیانک اور خوفناک ہے۔ تاریخی اعتبار سے خلفائے راشدین کے بعد حضرت امیر معاویہ کا دور سب سے مستحکم رہا۔ ان کے ٹھوس اور انقلابی اقدامات نے ایک جدید ریاست کے تصور کو اجاگر کیا۔ دنیا میں پہلا بحری بیڑا بھی حضرت امیر معاویہ کے دور حکومت میں بنایا گیا۔ فتوحات کے لحاظ سے بھی ان کا دور اسلامی تاریخ کا سنہری دور کہا جا سکتا ہے۔ ان کے بعد خلافت بادشاہت میں تبدیل ہو گئی۔ موروثی بنیادوں پر خلیفہ کا چناؤ کیا جانے لگا۔ خلیفہ کسی کو جواب دہ نہیں تھا۔ بنو امیہ کے 90 سالہ دور حکومت میں حضرت عمر بن عبدالعزیز نے خلفائے راشدین کی یاد تازہ کر دی۔ انہیں اسی بنیاد پر 5واں خلیفہ راشد کہا جاتا ہے۔ بنو امیہ کی خلافت کے بعد بنو عباس نے 500 سال تک حکومت کی۔ عباسی دور کے آخری دنوں میں خلافت برائے نام رہ گئی۔ متعدد ممالک اور شہروں میں شاہی خاندان کے امراء اور طاقتور جرنیلوں نے اپنی اپنی حکومت کا اعلان کر رکھا تھا، جو اپنے آپ کو عباسی خلیفہ کا تابع فرمان قرار دیتے، لیکن اس کے باوجود مساجد میں خطبہ خلیفہ کے نام کا ہی پڑھا جاتا تھا۔ جب ہلاکو خان نے بغداد پر حملہ کر کے ظلم و بربریت کا بازار گرم کیا، بیشتر عباسی خاندان کے افراد شہید ہو گئے۔ اس طرح 5 صدیوں پر محیط عباسی خاندان کی حکومت کا خاتمہ ہو گیا۔ یہ عملی طور پر خلافت کا خاتمہ ثابت ہوا۔ اس کے کچھ عرصے بعد مصر کے بادشاہ حیرس نے واحد زندہ بچ جانے والے ایک عباسی شہزادے کو مستنصر باللہ کا لقب دے کر قاہرہ کا خلیفہ بنا دیا، مگر 16ویں صدی عیسوی میں مصر کا آخری خلیفہ ترکی کے فرمانروا سلطان سلیم اول کے حق میں خلافت سے دستبردار ہو گیا۔ کہا جاتا ہے خلافت عثمانیہ 1924 تک ایک طاقتور مسلم اسٹیٹ تھی۔ خلافت عثمانیہ کو آخرکار جدید ترکی کے بانی کمال اتاترک نے ختم کر دیا۔ اس نے خلیفہ عبد المجید کو برطرف کر کے ترکی میں ایک جمہوری حکومت بنانے کا اعلان کیا۔ بہرحال ارطغرل غازی کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وہ اپنی وفات 1280 عیسوی حکمران رہے۔ کچھ کتابوں میں آپ کی وفات 1281 عیسوی درج ہے۔ ارطغرل غازی کے 3 بیٹے گندوز، ساوچی اور عثمان تھے۔ خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ تیسرے بیٹے عثمان نے 1251 میں ارطغرل غازی یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد باقاعدہ خلافت کا اعلان کیا اور عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ اس خلافت میں 1291 عیسوی سے لے کر 1924 عیسوی تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس خلافت میں آج کے شام، عراق، اردن، ایران، مصر، لیبیا، سوڈان کے ممالک شامل تھے، جبکہ آج کا سعودی عرب، قطر، کویت،
عمان اور متحدہ عرب امارات پر مشتمل علاقے حجاز کہلاتے تھے۔ یہ بھی خلافت عثمانیہ کا حصہ تھے۔ خلافت عثمانیہ نے مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک ایک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر انوار کے گرد سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ خلافت عثمانیہ میں ایک جدید اسلامی مملکت کا تصور پیش کیا گیا، جس کے حکمرانوں نے اپنی خودداد صلاحیتوں سے دنیا بھر میں اپنی قابلیت اور مفتوحات کا لوہا منوایا۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، جن میں سے ایک یہ کائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، صارم، ذوالجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسط ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے، منگولوں کی یلغار سے نمٹنے کے لیے، جہاں سلطان علاء الدین جو کہ سلجوق سلطنت کے سلطان تھے اور یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 میں بائزنٹائن کو منزیکرٹ کی جنگ میں شکست دی اور سلطان الپ ارسلان جو تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی اور اسی سلطنت کا سلطان آگے جا کے سلطان علاء الدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاء الدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے اور اس کائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد۔ سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے الپ گئے تھے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے العزیز کی حکومت تھی، سب سے پہلے ارطغرل نے العزیز کو اس کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی۔ پھر سلطان علاء الدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے ہوئے، جنہوں نے ایوبیوں اور سلجوکیوں کی دوستی کروائی۔ صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاء الدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اوکتائے خان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اوکتائے خان چنگیز خان کا بیٹا تھا اور اس اوکتائے کا بیٹا ہلاکو خان تھا، جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھیں۔ دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوغوت آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب، اور پہلے وہاں بائزنٹائن کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا اور یہیں تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا اور سلطان علاء الدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔ ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے تو عثمان غازی سلطان بن گئے اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح تھے، جس نے 1453 میں جا کے قسطنطنیہ فتح کیا تھا اور اس پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ آپ بہت بہادر جنگجو تھے۔ ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا اس پہ جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا۔ اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، اسلام کے آغاز سے لے کر اب تک آج بھی اگر کوئی اسلام اور امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اس جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے ایک روحانی شخصیت شیخ محی الدین ابن العربی تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں۔ اس کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کی مایہ ناز تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے تھے اور تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے، امام ابن العربی کی دعا اور مدد نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا اور ہر وقت ارطغرل غازی کی روحانی مدد کرتے تھے۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے اور ہزاروں رحمتیں ان پر نازل ہوں۔ خدا کرے دنیا پر پھر خلافت کا دورہ ہو جائے تاکہ مسلمانوں کی نشاط ثانیہ بحال ہو سکے۔ آمین۔ امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اسی طرح کی مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے۔